اختیار کرتے ہیں کہ میں بھی ویسا ہی کروں، قطعاً نہیں، مجھے اس سے روکا گیا ہے۔ آگے اس کے یہ ہے ان الحکم الا للہ، یہاں تو حکم کا لفظ بھی آ گیا کہ حکومت کا حق تو صرف خدا کو حاصل ہے۔ ان کی بنیاد اس داعیے پہ ہے ان الحکم الا للہ، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آذری۔ یہ وہی میں نے عرض کیا کہ دعا کے ساتھ واضح کر دیا کہ ان الحکم الا للہ، جس کے معنی لفظی آپ پکارنا کہیں گے، اس کے معنی ہوں گے حکام خداوندی کی اطاعت کرنا، خدا کی محکومیت قبول کرنا، اختیار کرنا۔ یہ تھا 6/56 دوسرے مقام پہ بھی ذرا اور واضح الفاظ میں ہے 28/88 27/88۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بات ہی یہاں سے شروع کی، مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خدا کے ساتھ کسی اور، وہ الہ کا ہی لفظ رہنے دیجئے، میں نے ابھی عرض کیا کہ کیا ہے، اور تدعو کا لفظ یہاں آ گیا، نہ پکارو، لا الہ الا ہو، الہ صرف وہی ہے، the only authority میں نے کہا تھا نا، صرف اس کو حق کے حکومت حاصل ہے، حاکم وہی ہے، اور آگے پھر وہی لفظ لہ الحکم، واضح کر دیا پھر وہ لہ الحکم نے، دعوت اللہ کے معنی بھی واضح ہو گئے، صلات کے بھی ہو گئے، مسجد کے بھی معنی واضح ہو گئے، شرک کے معنی بھی واضح ہو گئے، لہ الحکم۔ اب یہ جتنے بھی عناصر میں نے ابھی گنائے ہیں آپ کو، یہ سارے ان الحکم کی تفسیر، تشریح اور عملی انطباق کے لیے ہے۔ حق کے حکومت، اطاعت، اوبیڈینس صرف خدا کے احکام کی، یہ ہوا دین، یہ ہوا الاسلام۔ کسی اور کا حق حکومت تسلیم کیا، شرک، خدا کے احکام کے ساتھ کوئی اور احکام بھی ملا لیے کسی انسانوں کے وضع کردہ، شرک۔ دعوت اللہ خالصتاً اس کی اطاعت، اس کے احکام کی اطاعت، اس کے احکام کی محکومیت، دعوت اللہ۔ مساجد وہ مراکز جہاں خدا کی حکومت کے متعلق معاملات طے ہوں، عبادت خدا کی محکومیت اختیار کرنا، اس کی اطاعت اختیار کرنا۔ آپ دیکھیے گا اس اعتبار سے یہ ان الفاظ کے معنی عربی زبان کی روح سے بھی ہیں، خود قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر ان کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ معنی متعین کیے گئے ہیں خدا کے۔ یہ جب اسلام دین تھا تو اس میں یہی معنی لیے جاتے تھے ان احکام پہ، دین پر عمل کے بھی یہی معنی تھے کہ خدا کے احکام کی اطاعت خود کرنا، دوسروں سے کرانا، نفاذ کرنا، ان کا تنفیذ کرنا، ان کی عملاً یہی مقصود و مفہوم اور مطلوب تھا۔ دین قائم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں، جب اسلام دین کی حیثیت اختیار کیے تھا تو اس میں عملی نظام ہی اسلام کا یہ تھا، صرف خدا کے احکام کی اطاعت۔
اس کے بعد دین مذہب میں تبدیل ہو گیا. دین اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب میں خدا کی پرستش کی جاتی ہے. حاکمیت کا، خدا کی حاکمیت کا تصور نہیں ہوتا. وہ ایک حاکم یا ایک اتھارٹی کے اعتبار پہ نہیں مانا جاتا اس کو، بلکہ وہ معبود کے معنی ہوتے ہیں جس کی پرستش کی جائے. عبادت کے معنی پرستش. صلاۃ نماز میں بدل گئی. صرف وہ جو ایک مری سی چیز ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ نہایت ضروری ہے. نظام صلاۃ جب خدا کی محکومیت کا یا خدا کی حاکمیت کا نظام قائم ہوگا تو اس کے اندر یہ چیزیں ضروری ہوں گی، یہ اجتماعات جن کو کہتے ہیں نماز کے. لیکن یہ حصہ اور جز ہوگا اس کی حاکمیت کی، اس کی حکومت کی، اس کی گورنمنٹ کے کاروبار کا ایک حصہ ہوگا یہ. لیکن اللہ کے معنی ہو گئے وہ جس کی پرستش کی جائے، پرستیدہ، پرستش. وہی ایرانی الفاظ بھی آپ کے ہاں آ گئے، یہ سارا مفہوم بھی وہاں سے آیا تھا. لفظی پرستش وہ ہے، پرستیدہ ہے خدا جو ہے، پرستش. اب یہ ہو گیا کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، یعنی اطاعت کو جس کی جی چاہے کرتے چلے جاؤ، حکومت تو ان ملوکیت کی اختیار کرتے چلے جاؤ، انسانوں کی حاکمیت تسلیم کرتے چلے جاؤ، لیکن پرستش خدا کی کرو. مطمئن ہو گیا مسلمان کہ میں بتوں کی پرستش نہیں کرتا. محکومیت انسانوں کی اختیار کیے ہوئے ہے. مطمئن ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، مشرک نہیں ہوں کیونکہ میں بتوں کی پرستش نہیں کرتا. صلاۃ کا وہ نظام جو تھا حکومت خداوندی کا، وہ صرف اس وقتی نماز میں آ کے بدل گیا، اور جس میں یہ صرف جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں رکوع و سجود وغیرہ کی، ساری بات اس کے اوپر ہوتی ہے. وہ دیکھا ہے آپ نے، وہ ٹی وی پہ بھی اب انہوں نے وہ شکل دکھانی شروع کی ہوئی ہے کہ نماز اور وضو کیسے ہے. اس میں یہ ہوتا ہے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ہاتھ فلاں جگہ باندھنے چاہیے، رکوع اس طرح سے کرنا چاہیے، سجدہ اس طرح سے کرنا چاہیے. یہ کہ اس سے مقصود کیا ہے، اس سجدے سے، اس جھکنے سے، اس صلاۃ سے، اس عبادت سے، یہ کہیں نہیں ذکر آتا. کیونکہ وہ تو یہ آئے گا نا کہ خالص خدا کے احکام کی محکومیت اور اطاعت. تو مسجد صرف اس مقصد کے لیے رہ گئی کہ وہاں وہ 5 وقت کے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لی جائے، نماز پڑھنے کی جگہ. یہ جو دعا اور تدعو اور دعوت اللہ ہے، اس کا ترجمہ تو میں نے کہا نا کہ پکارنا خدا کو. پکارنے کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی نہیں آتا. یہ مسئلہ بن گیا ایک، یعنی زندگی کا جو نظام تھا وہ اب مسئلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے مذہب میں پہنچ کے. آپ کو پتہ کس چیز پہ بحث ہوتی ہے؟ یہ پکارنا خدا کو. آپ کو معلوم ہوگا بڑی شدید گرما گرم بحث ہوتی ہے اہل حدیث حضرات اور یہ بریلوی حضرات کہہ لیجئے. وہ یا اللہ کے ساتھ یا رسول یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. ان کے ہاں ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا. یعنی وہ سارا جو تھا اللہ کو خالص خدا کو پکارنا، پکارنے کے معنی ہو گئے کہ صاحب یہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تم. ساری باتیں اس کے اوپر ہے، جنگ و جدل ہوتا ہے، اتنے سخت مناظرے آپس میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ کہنا یہ تو توحید ہو گئی، اور اس کے ساتھ یا رسول کہنا جو ہے یہ شرک ہو گیا. بلکہ وہ تو آ گیا یا عبد القادر جیلانی شاہن اللہ وغیرہ، یعنی کسی اور کے ساتھ یا کہنا جو ہے یہ اب مسئلہ ہو گیا.